ہو، سرکار کا لوٹا ہو، کسی کا لوٹا ہو، یہ سارا مال وہ اپنی طرف سے وہ زکوٰۃ یہ وہ کر کے اپنے آپ کو بڑا معزز بناتے ہیں کہ دنیا میں تم نے کیموفلیجنگ جو کر رکھی تھی اپنی، وہ یہاں کام نہیں آئے گی. ان ھذا ما کنتم بہ تمترون، یہ وہ چیز ہے جس کے بارے میں تم ہمیشہ شک و شبہ میں رہے. یعنی کبھی کبھی بات آتی تھی دل میں، لیکن چھوڑو جی، دیکھی جائے. اللہ بڑا بے نیاز ہے، اللہ بڑا وسیع ہے، رحمت دی بڑی دی. یعنی یہ چیزیں، یہ ہے تمترون. بات سمجھ آتی تھی لیکن شک میں ڈال دیتے تھے ہر بات کو کہ دیکھی جائے. میں نے آپ سے یہ بات کی ہے کہ اکثر بڑے بڑے لوگوں سے یہ بات منسوب ہے، پتہ نہیں بابر نے یہ بات کہی تھی یا نہیں کہی تھی، لیکن اس کے نام سے منسوب ہے کہ بابر بعیش کوش کے عالم دوبارہ. بابر ظاہری طور پر مسلمان تھا، لیکن اس کے نام سے جو منسوب بات ہے کہ بابر عیش کر لو کیونکہ پھر یہ دنیا دوبارہ نہیں ملے گی. سوال ہی پیدا ہوتا ہے کہ جو آخر جو اگلی دنیا ہے اس کا کیا ہے، اس کی تیاری کیا ہے. یہ تو یہاں تو تیاری کے لیے بھیجا گیا ہے. اصل جو دار الحیوان، جو ہمیشہ رہنے کا جو گھر ہے، جہاں ہمیشہ رہنا ہے، وہ تو اگلا گھر ہے. یہاں تمہیں بھیجا گیا ہے کہ یہاں سے کرنسی اکٹھی کر لو، وہاں خرچ کرنے کے لیے، وہاں استعمال کے لیے. اس کی طرف ہمارا دھیان نہیں ہے کہ جو کام کرنے کے لیے بھیجا گیا ہے کہ وہاں کے لیے اپنا یہاں کا سامان یہاں سے لو اس جگہ کے لیے. یہ بالکل ایسی ہے جیسے آپ سفر پہ جاتے ہیں تو آپ کو کہا جاتا ہے جناب وہاں جہاں آپ جا رہے ہیں وہاں سردی ہوگی، وہاں آپ کا سکہ بھی نہیں چلے گا، تو وہاں کے لیے جو چیزیں درکار ہیں وہ یہاں سے لے کے آؤ. اجتماع والے لکھتے ہیں فلاں تاریخ، حالانکہ اس شہر میں ہوتا ہے، اسی ملک میں ہوتا ہے. وہ کہتے ہیں جی اپنے ساتھ ضرورت کا بستر ہمراہ لائیں، اپنی ضرورت کی چیزیں ہمراہ لائیں. پیسے کی ضرورت پڑتی ہے تو آدمی یہاں بندوبست کرتا ہے، اپنے گھر میں اپنا بستر تیار کرتا ہے، چادریں دھلواتا ہے، پیسے کا بندوبست کرتا ہے. کہیں بھی جانا ہو، جس ملک میں جانا ہو، اس ملک کی کرنسی کا بندوبست کرتا ہے. اس حساب سے تیاری ہوتی ہے. اور اگر وہ ساری تیاری کیے بغیر وہاں چلا جائے تو صاف ظاہر اگر پیسہ نہیں ہے تو لوگوں سے مانگے گا، بستر نہیں ہے تو لوگوں کے بستر میں گھسے گا، نہ کوئی گھسنے دے گا نہ کوئی بستر پیسے دے گا. تو جو یہاں سے تیاری کر کے نہیں جاتا اگلے جان، تو اس کا مطلب ہے کہ اس کا ایمان ہی نہیں ہے. وہ یہی سمجھتا میں تم ترون، یہ میں کر لوں گا کچھ نہ کچھ، میں فلاں سے سفارش کرا لوں گا، وہاں میری بات کر لے گا، وہ مجھے سنبھال لے گا، میں اس کے چھاؤں میں آ جاؤں گا، میں اس کے لڑ کو پکڑ لوں گا. یہ تسلیاں، طفل تسلیاں، یہ ہے تم ترون. ان المتقین فی مقام امین. جو متقین ہے، متقین کون ہے؟ دیکھیں یہ کوئی آدمی ایسا نہیں جو یہ نہ بتا سکے کہ متقین کون ہے. کون آدمی ہے جس کو قرآن کی پہلی آیت ہی نہیں آتی؟ ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین. متقین وہ ہیں جو اسے ہدایت حاصل کرتے ہیں. بات ان کی ہو رہی ہے. جو اس کو لا ریب مانتے ہیں، ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، یہ ہے ہدایت، یہ ہے اس منزل پر لے جانے کا طریقہ بتانے والی، ڈائریکشن دینے والی. یہ بتاتی ہے کہ وہاں تمہیں کس قسم کے بستر کی ضرورت پڑے گی، کس قسم کی کرنسی کی ضرورت پڑے گی. یہ قرآن بتاتا ہے کہ وہ جو سفر پہ تم نے تیاری کرنی ہے کیسے کرنی ہے، کیا کیا چیزیں ساتھ لے جانی ہے. تو جو اس کے مطابق اپنا سامان تیار نہیں کرتا وہ بھگتے گا، اور جو اس کے مطابق اپنی تیاری کر کے آتا ہے تو اللہ پاک فرماتے ہیں ان المتقین فی مقام امین. صاف ظاہر امن کے مقام میں ہوں گے، مطمئن ہوں گے. جب تیاری پوری ہے تو پریشانی کس بات کی؟ لاجک کی بات ہے. یعنی یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ جو بڑی مشکل سے کسی کو سمجھانی پڑے. جب اس کے مطابق تیاری کر لی وہ ہو گیا متقی. اور جو متقی ہے جب وہ وہاں جائے گا اپنی تیاری کے ساتھ، جو چیزیں وہاں درکار ہیں وہ ساری چیزیں اس کے پاس موجود ہیں، تو وہ کہاں ہوگا؟ فی مقام میں سمپل، امن والے مقام پہ ہوگا، مطمئن ہوگا.
فی جنات و عیون، وہ امن والا مقام اس کا کیا ہوگا؟ جنات، باغات، وہ عیون اور چشمے، جنات اور چشمے بہتے ہوں گے، باغات، یلبسون من سندسم، ان کو وہاں وہ جو کرنسی ساتھ لے کے جائے گا نا، اس کی یہ سب اس کے بدلے میں بات ہوگی. جب وہاں کے ڈالر پاس ہوں گے آخرت کے تو وہاں چیزیں ملیں گی اس کو. یلبسون من سندس، وہ سندس کہتے ہیں باریک وہ جو ہوتا ہے کپڑا، اور استبرق، استبرق کوئی آدمی بتا سکتا ہے کس طرح کا کپڑا ہو سکتا ہے؟ الفاظ دیکھیں اس میں کون سا لفظ ہے، مادہ کون سا ہے؟ برق، چمکنے والا، چمکدار، چمک، جھل مل کرتے، جھل مل کرتے، جن کے اندر چمک پیدا ہوتی ہے ادھر سے ادھر سے، اس طرح کا، اور ریشمی باریک کپڑے، متقابلین، آمنے سامنے بیٹھے ہوں گے، مطمئن، امن کے ساتھ، شاداں و فرحاں. کذالک، اسی طرح ہی ہوگا جو بتایا گیا ہے، اسی طرح ہی ہوگا، اس میں کوئی شک کی بات نہیں ہے. یعنی یہ حقیقت ہے، کذالک کا مطلب کہ یہ حقیقت ہے. اور اگلی بات بھی بتائی، وَزَوَّجْنَاهُمْ بِحُورٍ عِينٍ، ان کے ساتھ جو ہم جوڑا بنائیں گے وہ ایسی حور، حور کس کو کہتے ہیں؟ ایسی عورت جس کی خصوصیات انسان یہاں ڈھونڈتا ہے. میں نے کئی دفعہ عرض کیا ہے کہ ہر انسان، یہ انسانی فطرت ہے، وہ اپنی محفل، وہ اپنا ساتھی، وہ چاہتے ہیں ایسے ہو. ایک معیار ہے، یہاں آپ دیکھیں کہ مقابلے حسن ہوتے ہیں، انہوں نے معیار بنائے ہوئے کہ اس طرح کا دو، اس طرح کا جسم ہو، اس طرح. تو اللہ پاک، یہ انسان کے اندر موجود ہیں چیزیں، لیکن اللہ پاک فرماتے ہیں کہ یہ چیزیں جو تمہیں چاہیے اس کو حلال طریقے ملو، جو تمہاری خواہشات ہیں پوری ہوں گی، لیکن کہاں؟ وہاں. یہاں میرے مطابق زندگی گزارو، وہاں تمہارے مطابق زندگی ملے گی، جو تم چاہتے ہو. تمہاری تمام خواہشیں جو ہیں، یہ بالکل، یہ مجھے یاد آتا ہے، ہم میلے ہوتے تھے تو میلے میں ہم جاتے تھے اپنے والد صاحب کے ساتھ، تو وہ وہاں آپ کو معلوم ہے کہ ہر طرح کے وہ سکرین وغیرہ یا اس طرح کے گول کے فلودے وغیرہ چھوٹے شہروں میں جیسے میلے ہوتے ہیں، تو ہم شوق سے رنگ برنگی چیزیں دیکھتے ہیں کہ یہ لے لیں. مٹھائیاں ہوتی تھی رنگ برنگی، پیلی، نیلی. آج ہم دیکھتے ہیں تو ہمیں دل ہی نہیں کرتا شکل دیکھنے کو. تو وہ بچے ہونے کی وجہ سے، ماحول کی وجہ سے ہم کہتے یہ لے دیں، یہ لے دیں. وہ کہتے ہیں بھائی یہاں صرف دیکھ لو، شوق پورا کر لو، میں تمہیں اپنے شہر سے جا کے لے دوں، اچھی چیزیں لے دوں. وہ ہمیں بری لگتی تھی، ہم کہتے ہیں یہی لینی. تو ہم ان کے ساتھ جاتے ہی نہیں تھے، ہم پھر ان کے ساتھ کوئی ماموں چچا کو ڈھونڈتے تھے کہ یہ اس کے ساتھ جائیں، یہ کھلائے گا. ہماری خواہش ہوتی، لیکن ان کی نظر دور پہ ہوتی تھی کہ نہیں، تمہارے لیے بہتر وہ ہے. تو اللہ پاک نے ہمیں بتایا ہے کہ جو چیزیں لینی ہیں یہاں چھوڑو، اگر لینی ہے میں دوں گا، یہاں صبر کرو، وہاں لے لو. یہاں ہاں، یہاں اس کے مطابق جو چاہیے اس کے مطابق عمل کرو، کرنسی اکٹھی کرو.